بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کے لیے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ الیکشنز میں ہونے والی دھاندلی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا تھا، کیونکہ کل ایک بھرپور پریس کانفرنس کی تو آج یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ مختلف ملک کے علاقوں میں، شہروں میں احتجاج ہوگا اور مختلف شہروں میں احتجاج کی کال جو ہے اس کے مطابق عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کارکنان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ کس حد تک یہ احتجاج کامیاب رہا ہے یا کیا اس کا امپیکٹ ہے، یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، ان اطلاعات کے مطابق کارکنان کے اکٹھے ہونے کی اطلاعات ہیں، احتجاج کرنے کی اطلاعات ہیں، لیکن کتنے بڑے پیمانے پہ ایونچولی یہ احتجاج اب سے تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائے گا، کیونکہ 2 بجے کا ٹائم ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں تقریباً کوئی 1 بج رہا ہے، 1:30 بج رہا ہے۔ تو کتنا کامیاب ہوا ہے یہ احتجاج، یہ سرٹنلی اگلے ویلاگ میں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچایا ہے کارکنان کو، کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح 8 فروری کو آپ الیکشن والے دن ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلے تھے، ویسے ہی آپ اس احتجاج کے لیے بھی نکلیں، کیونکہ جتنا ووٹ کاسٹ کرنا ضروری تھا اتنا ہی یہ احتجاج کرنا ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے۔ دوسرا، آل آف اے سڈن پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ پی ایم ایل این وفاق میں حکومت نہ بنائے، اور سچویشن اب اس وقت بڑی عجیب و غریب سی ہے، کیونکہ کافی دن ہو چکے ہیں اب الیکشنز ہوئے ہوئے، اور اس کے باوجود کیونکہ کوئی بھی پارٹی واضح سادہ اکثریت نہیں لے سکی ہے، اور اس کے بعد جو پارٹیاں آپس میں مل کے حکومت بنانے کی کوشش میں ہیں، یعنی کہ پی ڈی ایم 2، وہ ویسے ہی بھانمتی کا کنبہ ہے، وہ بھی مختلف مکاتب فکر اور نظریات اور مختلف بیک گراؤنڈز کے لوگ ہیں، لیکن ایک ہی چیز ان میں کامن ہے، وہ اقتدار کی خواہش ہے۔ تو اس کے لیے وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ بڑا ان نیچرل قسم کا الائنس ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این، لیکن ایک دفعہ یہ ملک دیکھ چکا ہے تو دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پرابلمز اور کمپلیکیشنز آ رہے ہیں۔ آج کی ایک خبر ہے کہ میاں نواز شریف کے زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب کو کچھ رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہیں، انہوں نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ وفاق میں حکومت نہ لی جائے۔ یہ جو اجلاس ہوا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب، مریم نواز، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب، سعد رفیق شریک تھے۔ اس کے علاوہ اعظم نذیر تارڑ تھے، ایاز صادق تھے، حسن اقبال تھے، رانا تنویر تھے، سلمان شہباز تھے، اور ملک احمد خان بھی شریک تھے۔ شرکا نے نواز شریف صاحب کو تجویز دی کہ ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی چاہیے، مطلب کہ یہ اب بات پاکستان مسلم لیگ نواز کے سرکلز میں بھی ہو رہی ہے۔ پنجاب میں نون لیگ اور آزاد اراکین کے ساتھ مل کر آسانی سے حکومت بنائی جا سکتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ نون لیگ کی پنجاب میں آزاد اراکین کو ساتھ ملا کے تعداد 154 ہو گئی ہے۔ شرکا نے مزید کہا کہ ہمیں صرف پنجاب پر فوکس کرنا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت بنانے کے لیے کسی اتحادی جماعت کی غیر اصولی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ کچھ شرکا کی رائے تھی کہ وفاقی حکومت کے لیے صرف ایک مقصد ہے کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو اب جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حکومت لینا شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن حکومت لینے کے بعد اپنی ساکھ کو برقرار رکھنا یقیناً بہت مشکل ہے، اور جو بھی یہ حکومت بنائے گا اس کی ایک تو مورل گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ فری فیئر نہیں ہوئے اور اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ جھاڑو اور جھگلو پھر ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو اس حکومت کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، اس کی کوئی ساخت نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے مشکل حالات ہیں، انہی مشکل حالات میں پہلے پی ڈی ایم 1 بنی تھی، یہ کہہ کے کہ جی حالات بہتر کریں گے، معاشی طور پہ عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن اس سے کئی زیادہ بدترین ہو گئے حالات، جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت جب شروع ہوئی تھی تو تب جو سچویشن تھی اس سے کئی زیادہ بدترین ہو گئے حالات۔ تو اب وہ انہیں پتہ ہے کہ جی اب بھی انہیں لگ رہا ہے کہ ہم سے سنبھالے نہیں جائیں گے، تو رہتی سہتی ہماری ساکھ بھی چلی جائے گی، اور ویسے بھی الیکشنز کیونکہ رگڈ ہیں، تو
تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں بڑی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر باقاعدہ طور پر اس چیز پر غور ہو رہا ہے کہ وفاق میں حکومت نہ بنائی جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ایم ایل این بھی وفاق میں حکومت نہ بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر حکومت بنے گی کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف کل کا ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے وفاق میں اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپوزیشن میں اگر بیٹھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور پی ایم ایل این بھی حکومت نہ بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر کون حکومت بنائے گا؟ کیسے حکومت بنائے گا؟ کس کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گا؟ یعنی کہ اب لٹرلی اس وقت ویسے جس طرح کا الیکشن ہوا ہے اور جس طرح سے معاملات کو مینیج اور مینیپولیٹ کیا گیا ہے، اگر یہ سیاستدان اچھا کریں نا تو واقعی ان الیکشنز کی بنیاد پر حکومت بنانے سے انکار کر دیں، تاکہ کل کو کم از کم جو سسٹم ہے اس کو بھی یہ احساس ہو کہ ہر وقت یہ لوگ طاقت کے یا اقتدار کے یا کرسی کے بھوکے نہیں ہوتے، کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں جو کچھ مرضی ہو جائے ہر صورت انہوں نے جا کے کرسی پہ بیٹھنا ہے۔ ان کے بھی کچھ اصول ہیں، تو اس وجہ سے اگر اس خاص حد سے زیادہ تجاوز ہوگا یا اس خاص حد سے زیادہ مداخلت ہوگی تو پھر یہ اپنا اس کے اوپر یہ اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت نہیں بناتے۔ اگر اس طرح کی چیز مثال کے طور پہ کچھ وہ طے کر لیں تو آگے کے لیے تمام سیاستدانوں کے لیے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وقتی طور پہ جو اقتدار ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے، وہ بہت پیارا لگتا ہے اور سیاستدان اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو دوسری خبر پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے تھی۔ ایک اور اہم خبر جو آپ تک پہنچانی ہے وہ ہے جی علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی ہے اور اس کے بعد ایک بڑا طویل ٹویٹ انہوں نے کیا ہے۔ میں وہ ٹویٹ ہی پڑھتا ہوں اور ساری جو معلومات ہیں ملاقات کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ لگ جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی اڈیالہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات میں سردار لطیف کھوسا صاحب اور محمد عامر ڈوگر صاحب بھی موجود تھے۔ ماشاءاللہ صحت اچھی تھی اور حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ملاقات رہی ہے۔ اپنے لیڈر سے اتنے عرصے بعد ملا، بہت اچھا لگا۔ مردان کی تاریخی جیت کا سن کر بہت خوش ہوئے۔ اڈیالہ میں میرے جیل کے دنوں کے احوال کا بھی ان کو پتہ تھا اور خوش تھے کہ آپ نے جواں مردی سے جیل کاٹی۔ پوچھا اسیری کے دن کتنے تھے؟ ان کو بتایا 78 دن تھے۔ ڈوگر صاحب سے بھی ان کے جیل کے دنوں کا پوچھا۔ ان کی ملتان کی جیت پہ بھی بہت خوش تھے۔ کھوسا صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ ان کی لاہور کی جیتی ہوئی سیٹ خان صاحب کی امانت ہے، جس پر خان صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ میاں والی سیٹ پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے لیڈر کی قدر شناسی کا دل سے شکر گزار ہوں۔ قوم کے لیڈر سے قوم کے مسائل پہ تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بہت ساری ضروری ہدایات دیں جن سے متعلق بعد میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے بڑی بات جو خان صاحب نے کی وہ یہ کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ کے فتح مکہ ماڈل پر جائے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو پریشان ہیں کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے عمران کو دیوار کے ساتھ لگانے کی اور بہت کچھ ہو گیا ان کوششوں کے نتیجے میں۔ تو اب اگر وہ اقتدار میں آئے گا تو پھر ہمارے لیے تو تباہی ہے یا ہماری تو موت ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے پیغام ہے اس میں یہ علی محمد خان صاحب نے جو عمران خان صاحب کو کوٹ کیا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی تو فتح مکہ ماڈل پہ جائے گی۔ ہم کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے بلکہ ملک و قوم کی ترقی کی خاطر ملک و قوم کو آگے لے کر جائیں گے۔ خان صاحب نے نیلسن مینڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی حوالہ دیا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سچ، معافی اور درگزر کی طرف جانا ہوگا۔ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر انتقام نہیں، سیاسی استحکام و ترقی کی طرف پاکستان کو لے کر جائے گی انشاءاللہ۔ قوم کے لیڈر کی سوچ اور بڑے دل کو سلام ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ یہ علی محمد خان صاحب کا ٹویٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کا پیغام میرے خیال میں ان تمام حلقوں کے لیے ہے، بشمول موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے، بشمول دیگر لوگوں کے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی ہیں پچھلے 2 سال میں۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے کسی صورت عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ اقتدار میں آئے گا تو ہم تو فارغ ہیں۔ تو ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے اور عام معافی کا اعلان کریں گے، اور نیلسن مینڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے سچ بولیں اور اس کے بعد آپ سے مفاہمت ہو جائے گی۔
وہ والا ماڈل جو ہے ہم فالو کریں گے. تو یہ علی محمد خان صاحب نے جی اپڈیٹ دیا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد. اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر یہ ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بلوچستان میں حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تو ہے آئے گی، لیکن بلوچستان میں بھی وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے. اور آخری خبر اس ویلاگ میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے. ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا مریم ریاض وٹو کا، جسے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر پیج نے ری ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر اس ٹویٹ میں مریم ریاض وٹو کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے یا ان کی زندگی کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو فوری طور پر ایڈریس کرے. اور معاملہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو کھانا دیا گیا ہے جیل میں ہوتے ہوئے، یعنی کہ سب جیل میں، وہ ذرا عجیب قسم کا تھا، اور اس کے اندر کوئی بہت سٹرونگ ٹیسٹنگ تھی فوڈ کی، یعنی کہ اس کا ذائقہ بڑا تیز تھا. اور اس کے بعد ان کا جو تھروٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کا سٹمک جو ہے وہ کمپلیٹلی ٹھیک نہیں ہے پچھلے 6 دن سے، اور وہ کچھ کھا نہیں پا رہی ہیں اور ویک ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں. اور جس پولیس والی نے ان کو کھانا دیا تھا اس کا بھی ٹرانسفر ہو گیا ہے، اور کوئی ڈاکٹر نہیں بلایا گیا بشرا بی بی کو دیکھنے کے لیے. اور بشرا بی بی کا خدشہ یہ ہے کہ ان کو جیل میں زہر دے کر نہ ان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے. ان کا فیئر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو زہر دے کر بیمار کیا جائے اور وہاں سے پھر ان کی زندگی کا خاتمہ نہ کر دیا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف اس کا فوری طور پر نوٹس لے. تو یہ ٹویٹ جو ہے پی ٹی آئی نے فوری طور پہ ری ٹویٹ کیا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرٹنلی جو ڈاکٹر ہے اس کو ایکسیس ملنا چاہیے، بشرا بی بی کو وہ ان کا چیک اپ وغیرہ ہونا چاہیے، جو ان کا پرابلم ہے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور جو ان کے گھر والے ہیں اور جو وکلا ہیں جن کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ان کو اجازت ملنی چاہیے، اور ان کی تسلی کے مطابق ان کا علاج کروانے کی جس بھی ڈاکٹر سے وہ چاہتی ہیں انہیں اجازت ملنی چاہیے. اور یہ جو ان کے خدشات ہیں ان کو بھی دور کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.